میں وہ خوش نصیب ہوں، آپ خوش ہوں گی۔ 4 سال تک میں مہمان بنا صدام حسین صاحب کا۔ انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ جملہ عربی میں کہا، انہوں نے کہا کہ جو سکہ رائج الوقت ہونا وہ سکہ اللہ مفتی عبدالقوی کو دے۔ جس طرح ہمارے ایک اینکر صاحب ہے، میں نام نہیں لیتا، میں سمجھ گئی کون ہے، وہ بھی مجھے پریشان کرنے لگے کہ مفتی صاحب آپ جو مفتی ہیں وراثتاً ہیں، حدیتاً ہیں، فلانتاً ہیں، یونتاً ہیں، نظرہ ماشاء اللہ۔ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ متنازع، میری بات متنازع نہیں ہوتی، چونکہ نئی ہوتی ہے نا، اس کو یہ کہا جائے کہ ایک نئی آج کی ضرورت کے جدید فقہی مسئلے کو مفتی عبدالقوی صاحب نے بیان، تو ووڈکا کو بڑی کثرت سے پیا جائے، اور ووڈکا کا معنی انہوں نے کہا ہماری زبان میں ہے عرق اور شفا۔ آپ ٹیلی فون کریں مفتی اعظم، ان کو کہیں جی آپ تمباکو والا پان کھاتے ہیں، نشہ آور ہونے کے باوجود جو آپ کھاتے ہیں اس کی دلیل وہی دلیل ہوگی ووڈکا کی اور الکوہل۔ رافیل 6 جہاز گرے تو آپ کو خوشی ہے، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جناب انڈیا کی خواتین کے دلوں کو مسخر کریں اور پاکستان کے حوالے سے ان کے داماد بنے تو آپ کو خوشی نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن والے ملک صاحب ہیں، ہر آدمی کہتا ہے جی میں بن جاؤں، لیکن ان کے اندر کوالٹی تھی نا جو وہ ملک صاحب بنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کیوں اٹریکٹ ہوتی ہیں، کیا کوالٹی ہے؟ اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ پاکستان کے مولوی سے میں نکاح کروں گی۔ پاکستان، مولوی صاحب اور نکاح، آگے کس کا نام آئے گا؟ آپ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا، عورتیں خود نکاح کا پیغام بھیجا، خود تالی تو بجاؤ۔ اتنی عورتوں نے ابھی تک آپ کو نکاح کا پیغام؟ محترمہ میں اگر ایمانداری سے کہوں نا، میرے خیال میں کوئی 500 500۔ میں وہ منتخب صدر ہوں پی ٹی آئی کا۔ خان صاحب جہانگیر ترین کو کبھی صاحب نہیں کہتے، مجھے کہتے تھے کبھی صاحب، میں ان کو کہتا تھا آپ مجھے صاحب کیوں کہتے ہیں؟ خان صاحب آسمان کی طرف دیکھتے کہتے تھے آپ کے پاس کھوپڑی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علیمہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں BNN۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جن کا نام پاکستان میں مذہبی حلقوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی اکثر بحث رہتا ہے، موجود ہیں۔ ان کو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ان کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان پر تنقید کی جاتی ہے، ان کو کنٹروورشل فگر ایک بنا دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ۔ ایسے کئی ہمارے پاس مفتی ہیں، عالم ہیں، جن کو سوشل میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے شہرت تو ملی ہی ملی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بہت زیادہ متنازع گفتگو کو انداز میں تنازعات کا شکار کر دیا گیا۔ ان تنازعات پہ بات کریں گے، ساتھ ساتھ ہم مذہبی امور پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالقوی صاحب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ مفتی صاحب تھینک یو، آپ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے۔ میں نے آج پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ٹائم اس لیے دیا جی کہ میرے جو قائد محترم ہیں نا، ان کی ہمشیرہ کا نام بھی آپ کے نام سے ملتا ہے۔ جی تو آپ کو پتہ ہے کہ جب نام، جیسے میرے نبی رحمت نے اپنے نواسوں کے لیے حسن اور حسین کا نام رکھا، جی تو نام کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ نے مجھے خاصا علم دیا ہے۔ تو آپ کو آج میں نے سب سے پہلے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاں جانا ہے، نام کے حوالے سے سب سے زیادہ پروگرام میں انہی کو اپنا گفتگو کرنی ہے، انہی کو انٹرویو دینا ہے۔ اچھا سر، انٹرویو سٹارٹ کرنے سے پہلے، سوالوں جوابات لینے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ زندگی کیسی گزری اور ابھی تک جو زندگی گزری ہے وہ کیسی رہی؟ واہ جی واہ، یہ بہت ایک مصر کے بہت بڑے عالم تھے، اب تو فوت ہو گئے، شیخ الازہر تھے۔ جب میں نے ان کو اپنی حالات بتائے کہ فلاں میرا خاندان ہے، فلاں حسب و نسب ہے، اس طرح ہماری خانقاہیت ہے، اس طرح میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، پھر وہاں صدام حسین کی دعوت پہ بھی ہم اکٹھے تھے، پھر مختلف جو دنیا میں کانفرنسز ہوئی اس میں وہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑا اعلیٰ جملہ عربی میں کہا، انہوں نے کہا کہ جو سکہ رائج الوقت ہونا وہ سکہ اللہ مفتی عبدالقوی کو دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو معنی یہ ہے کہ ولادت کے حوالے سے میں اچھے خاندان میں پیدا ہوا، ماشاءاللہ حافظ قرآن بنا، چونکہ میرے ہر خاندان کا فرد حافظ قرآن ہے الحمدللہ۔ اس دن میں شمار کر رہا تھا اپنے نواسوں تک، تو 272 لوگ میرے خاندان کے سب حافظ قرآن، اس میں پھر ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، ماشاءاللہ پروفیسر بھی بنے، لیکچرار بھی بنے، حفظ قرآن کی برکت سے۔ پھر جس وقت جناب میں تعلیم مکمل کی تو ضیاء الحق صاحب کے دور میں قاضی کورس کا سلسلہ آ گیا، تو میں چونکہ میٹرک بھی تھا اور درس نظامی میں بھی جو پورا وفاق ہے اس میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا، بہرحال پھر تعلیم کی طرف چلا گیا، 6 مہینے وہ بھی میرے بڑے سکہ رائج الوقت رہے۔ جیسے ہی وہاں سے آیا تو پھر 1982 سے لے کے 1995 تک دنیا کے 54 ممالک 55 ممالک کا سفر بھی کیا۔ یورپ تو میں 28 مرتبہ گیا، مصر مجھے بڑا پسند تھا علمی حوالے سے، وہاں میں 8-9 مرتبہ گیا، اور میں وہ خوش نصیب ہوں، آپ خوش ہوں گی کہ 4 سال تک میں مہمان بنا
صدام حسین صاحب کا 82 83 84 85 ٹھیک ہے کانفرنس تھی وہاں. اور جس دن محترم امام خمینی صاحب کے جشن کا پہلا جشن تھا اس میں بھی میں موجود تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے یہ عظمت دی کہ صدام حسین کا بھی میں مہمان اور محترم خمینی صاحب کے جشن میں ایران میں بھی میں مہمان. جامعہ ازہر کے اندر بھی میرا جانا, مدینہ یونیورسٹی میں بھی جانا. مدینہ یونیورسٹی میں ایک خاص قسم کی سوچ ہوتی تھی سلفیت کی, اور وہاں جو ہے مصر کے اندر ذہنی طور کے اوپر بہت زیادہ ان کے ہاں علم بھی تھا, عظمت بھی تھی, توسع بھی تھا. جو میرے ہاں بھی توسع پیدا ہوا ہے وہ بھی اسی برکت سے ہوا ہے. اچھا, اسی طریقے پہ میں الحمدللہ دنیا کے 55 ممالک میں گیا ہوں. تو پچھلے دنوں کے اندر بہت زیادہ میرا آنا جانا رہا دبئی کی طرف. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر محفل میں گئے؟ میں نے کہا جو میزبان مجھے جس طرح جس محفل میں لے جائے تو میں اعتراض نہیں کرتا. تو الحمدللہ ہر طرح کی محافل میں بھی جاتا ہوں. پاکستان کے اندر بھی چونکہ ایک ایسی شخصیت ہوں کہ عوامی بھی ہیں, اور لوگ مجھے ابھی آپ کے ہاں نیچے آ کے گاڑی جیسے ہی رکی تو میرے خیال میں 2 منٹ کے اندر کچھ 10 سلفیں بھی بن گئیں, گاڑیوں کی لائن بھی لگ گئی. تو اسی طریقے پہ وہ حضرات جن کے تہجد کے نوافل قضا نہیں ہوتے, اللہ اکبر, تبلیغ جماعت کے اجتماع میں اس دن گیا, ان کے وہ تہجد گزار حضرات, ڈنڈا بردار محافظ, اتنی بڑی جناب 10 منٹ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں تبلیغ والے حضرات جمع ہو گئے. تو یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ پھر یہ راکھی سامد کا مسئلہ ہوا تو مسئلہ بنا. راکھی سامد کی اب جو بات بنی تو اس سے 1 ارب 45 کروڑ کا مسلمان پاکستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, انڈیا میں ہو, بھوٹان میں ہو, جہاں بھی ہو, اسی طرح انڈیا کے اندر رہنے والے ہندو لوگ. تو معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ رب العالمین ہر شعبے میں عزت بھی دیتے ہیں, عظمت بھی دیتے ہیں. جو سکہ ہوتا ہے رائج الوقت وہ مفتی صاحب کے دونوں جیبوں میں موجود ہوتا ہے. تو سر یہ مفتی عالم کا لقب آپ کو کیسے ملا ہے؟ بڑی جدوجہد ہوگی, بہت لمبا سفر ہوگا یہ تو. ایک بہت اعلیٰ سوال کیا آپ نے. پہلے علیمہ کا معنی آپ کو سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے عالم, ایک ہوتا ہے علیم. علیم اللہ کی شان ہے, اور جب آگے تے آ جائے نا تو اس کا پھر جو مبالغہ ہے نا وہ دگنا ہو جاتا ہے. تو آپ کا نام ہے علیمہ خان. تو یعنی معنی یہ ہے کہ علیمہ خان کا معنی یہ ہے کہ وہ محترمہ جسے اللہ نے علم کوٹ کوٹ کے دیا ہوا ہے اور اس کی کھوپڑی کے اندر خاصا علم موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جس طرح بتایا کہ جس خاندان میں میں پیدا ہوا تو حافظ قرآن بنا. میرے قبلہ دادا صاحب چونکہ بہت بڑے پیر ہیں, جھنگ میں اور جناب میاں والی میں اور ملتان میں اور ریاست پاولپور میں. میرے جد اعلیٰ کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے وہاں. میں جب انگلینڈ کے اندر گیا تو وہاں جو انڈیا لائبریری ہے ان کی کتب میں DCC کی جو رپورٹس ہیں تو میرے جد اعلیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا نام ریاست پاولپور میں اور ملتان جو ضلع تھا بہت بڑا اس میں اور میاں والی کا ذکر ہے. تو الحمدللہ فاضل پرشن مجھے دادا صاحب نے کہا کہ کر لو, کیونکہ تمام تصوف کی جو کتابیں ہیں وہ فارسی میں. میں نے فاضل پرشن کی, اور اس وقت میری عمر اتنی تھی کہ مجھے NOC لینا پڑا گورنر صاحب سے, کیونکہ فاضل پرشن کا معنی ہے equal to FA. ٹھیک ہے. اور عمر میری تھی اس وقت 13-14 سال. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ FA کے لیے 12 اور 5 17 سال عمر ہونی چاہیے, تو خصوصی طور. اور پھر بورڈ میں دوسرے نمبر پر بھی آ گیا. پھر الحمدللہ جناب اپنا تعلیم جیسے مکمل ہوئی تو درس نظامی الحمدللہ میں ہر سال میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو والد گرامی ہیں حضرت مفتی محمود صاحب, سیمائی میں بھی مجھے انعام مل رہا ہے اول نمبر کا, تو ششمائی میں بھی مل رہا ہے. تو بہت بڑا میرے لائبریری جو کتب خانہ ہے اس میں کتابیں یہی ہیں جن میں ہر سال اول اور دوم آتا تھا. تو اس کے بعد جناب اپنا جیسے پھر میں نے میٹرک کیا, ادھر درس نظامی کیا, پورے وفاق کے اندر میں دوسرے نمبر پہ آیا مدارس میں. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی طرف سے قاضی کورس آ گیا. اب قاضی کورس کے حوالے سے میں نے پھر فیصل آباد میں بھی 5 مہینے کا کورس مکمل کیا. پھر مدینہ یونیورسٹی گیا, 3 مہینے کا وہاں بھی کورس کیا. اسی دوران میں نے پھر LLM کیا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک صاحب کو کہا تھا نا, ان کا ذرا وکالت کی ڈگری ہے. ہاں, جس طرح ہمارے ایک اینکر صاحب ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان کا مزاج ہے کہ ذرا تھوڑا سا طنز و تشنیع کے اندر دوسرے بیچارے کو پریشان. میں سمجھ گئی کون. تو وہ بھی مجھے پریشان کرنے لگے کہ مفتی صاحب آپ جو مفتی ہیں وراثتاً ہیں, حجیتاً ہیں, فلانتاً ہیں, یجونتاً ہیں. نظرہ ماشاء اللہ.
تو آپ نے بالکل اس پروگرام کو دیکھا ہے، اور علیمہ ہوتی بھی وہی ہے جس کے علم میں سب کچھ ہو. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پورے بر صغیر اور سارک ممالک میں اگر کسی کے پاس مدینہ پاک یونیورسٹی کی شہادت القانون اور فقہ اسلامی کی سند ہے تو وہ مفتی عبدالقوی کے پاس ہے. اچھا سر، آپ کا تعلق ملتان سے ہے، ملتان سے. ٹھیک ہے، مذہبی جماعت سے رویت ہلال میں 7 سال کام کیا، اب جامعہ قاسم العلوم اور جامعہ خیر المدارس سے تعلیم حاصل کی. بے شک. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی کانٹروورسیز بنی ہے وہ راکھی ساونت کے ساتھ نکاح، ایشوریا رائے آپ کے ساتھ لنک میں ہے، اور کرینہ کپور کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، تو آپ کو نہیں لگتا یہ آپ کی دونوں پرسنالٹی سپلٹ ہو گئی ہیں؟ مجھے محترمہ یہ پتہ ہے، آپ کو میں بیٹی بھی کہہ سکتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھنانا بن چکا ہوں، تو آپ کو نواسی بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ محترمہ کو جتنا کم عمر کا زہر کیا جائے نا تو اس کی عزت بڑھتی ہے. تو چلو میں آپ کو نواسی کہتا ہوں. محترمہ بات یہ ہے کہ جب آپ حافظ قرآن بھی ہوں، فاضل پرشن بھی ہوں، پورا درس نظامی از اول میرے سامنے جو آپ کتاب رکھ دیں الحمدللہ میں پڑھا سکتا ہوں. پھر پورے وفاق کے اندر جناب میں دوسرے نمبر پہ ہوں، کیونکہ پرچے میں نے عربی میں حل کیے تھے. اس کے بعد میں میٹرک بھی ہوں، ایف اے بھی ہوں، بی اے بھی ہوں، ایم اے اردو بھی ہوں. پھر میں نے جناب اپنا بہاولپور یونیورسٹی سے ایم فل کیا، اور پی ایچ ڈی کے لیے میں جامشورو یونیورسٹی سندھ میں تھا. تو بے نظیر صاحبہ کے اور پیپلز پارٹی کے حالات کی وجہ سے جو مجھے وہاں میرے مشرف تھے وہ کہنے لگے کہ آپ پی ایچ ڈی کرتے کرتے یہ پنجابی اور اس چکر میں کہیں اللہ کے ہاں نہ پہنچ جائے. تو پھر میں نے جناب اپنا بنگلہ دیش کا سفر کیا، وہاں کے جو جناب وفاق انہوں نے مجھے اعزازی. تو محترمہ بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس ملک کے اندر جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے اہل علم ہیں، جی میں سب کی عزت کرتا ہوں. آج تک آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کوئی انجینئر صاحب کی، کوئی مفتی صاحب کی، کوئی مبلغ صاحب کی، کوئی دائی صاحب کی، کوئی مصلح صاحب کی. حتیٰ کہ میری زندگی میں جو 2 3 4 حادثات ہوئے ان کے لیے بھی میں نے نرم کوش اختیار. بالکل ایسی ہی بات. مجھے آپ بتائیں، آپ کا نام علیمہ ہے، میرے علاوہ آج کی جو ضروریات ہیں نوجوان نسل کی، جی ان مسائل کو کون بیان کر رہا ہے؟ سر مفتی عبدالقوی. کیوں بیان کر رہا ہوں یہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں. جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ متنازع، میری بات متنازع نہیں ہوتی، چونکہ نئی ہوتی ہے نا اور باقی اہل علم اس کو نہیں بیان کر رہے ہوتے تو وہ سمجھا جاتا ہے. اس کو متنازع نہ کہا جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ ایک نئی آج کی ضرورت کے جدید فقہی مسئلے کو مفتی عبدالقوی صاحب نے بیان کیا. ابھی میرے ساتھ ایک ساتھی آیا ہوا ہے، جی یہ وہاں ہوتے ہیں جناب 12 اسلامی ممالک ہیں، دیکھیں نا، اور پاکستان سے آبادی کے حوالے سے بھی زیادہ ہیں اور رقبے کے حوالے سے بھی زیادہ ہیں. جی ان کے جناب چیمبر آف کامرس سے مجھے فون آیا، انہوں نے، یہ پاکستانی صاحب بھی تھے، کہ یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو مشروب پیا جاتا ہے ہم ایسے پیتے ہیں جس طرح کے پٹھان حضرات چائے پیتے ہیں اور عرب حضرات قہوہ پیتے ہیں، ہم سرائکی ملتانی لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ لسی پیتے ہیں. تو ووڈکا کو بڑی کثرت سے پیا جاتا ہے، اور ووڈکا کا معنی انہوں نے کہا ہماری زبان میں ہے عرق اور شفا. ٹھیک ہے. اب مفتی کے ذمہ کیا ہے؟ میں اس فیکٹری میں گیا، 2.5 گھنٹے اس فیکٹری میں رہا. اول سے لے کے گنیس کا جو نکل رہا ہے عرق، وہاں سے لے کے فریش جوسز جو بوتلوں میں ہے اس کے پڑنے تک سب کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ موضوع مفتی عبدالقوی کا ہے، باقی حضرات تو نہ اس فیکٹری میں جائیں گے نہ ان کا علم میں ہے. میں نے ان کو کہا بڑا اعلیٰ جملہ کہ اگر میرے اردو بولنے والے جو 2.5 کروڑ تقریباً پاکستان میں ہیں، جس میں مفتی اعظم صاحب بھی ہیں، امام اہل سنت بھی ہیں، شیعہ مکتب فکر کے حجت الاسلام بھی ہیں، ان کا اگر تمباکو والا پان حلال ہے، میرے ہاں پاکستان میں 4.5 کروڑ سے زیادہ پٹھان ہیں اور ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، بڑے دین والے ہیں، مجھ سے تو بڑی محبت رکھتے ہیں. ان میں جناب بڑے بڑے خطباء، علماء، صلحاء، محدثین، ان کی نسوار ناک کے ذریعے بھی جا رہی ہے. کل بھی مجھے ایک پٹھان کہنے لگے کہ آپ کے لیے بڑی اعلیٰ قسم کی میں نے نسوار منگوائی ہے تو آپ رکھیں گے؟ میں نے کہا چلو بعد میں دیکھتا ہوں. تو اب اگر ہمارے پٹھان حضرات کی نسوار جس کو مفتی عبدالقوی نے 3 مرتبہ آج تک استعمال کیا، 2 ڈھائی 3 منٹ کے بعد میرا دماغ بھی گھوم رہا تھا اور میری ٹانگیں جواب دے گئیں کہ مفتی صاحب میں اب ہمت، آنے والا جو پیغام نکاح ہے اس کو قبول کرنے کی نہیں رہے گی شاید.
5 مرتبہ میں نے مختلف بڑے بڑے اہل علم سے مفتیان سے جناب انہوں نے پان جب کھایا تو میں نے کہا مجھے بھی دیں. جو میری کیفیت تھی وہ 2-2.5 منٹ کے بعد دماغ بھی گھوم رہا تھا, پنکھا بھی گھوم رہا تھا, چھت بھی گھوم رہی تھی, میرا دماغ بھی گھوم رہا تھا. میں یہی بات آپ کے توسط سے کہتا ہوں. آپ کا نام علیمہ ہے. میرے پروگرام کے بعد آپ ٹیلی فون کریں مفتی اعظم کو, کراچی کے اور حیدرآباد کے کسی بڑے عالم کو. ان کو کہیں جی آپ تمباکو والا پان کھاتے ہیں, آپ نسوار, آپ تمباکو والا پان کھاتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں. تو آپ کہیں کہ تمباکو والا پان نشہ آور ہونے کے باوجود جو آپ کھاتے ہیں اس کی دلیل, اگر وہ دلیل دیں تو 2 ہی دیں گے. یہ ہے کہ جی نشہ آور نہیں ہے. ان کو کہیں جی مفتی عبدالقوی صاحب نے تو 5 مرتبہ استعمال کیا, آپ کہیں کہ جناب مجھے بھی اپنا ذرا پان کھلائیں 2-3 منٹ کے بعد میں بھی بتا دیتی ہوں, علیمہ ہے میرا نام, کہ جناب نشہ آور ہے یا نہیں. ان کے نشہ آور پان کے اوپر جو دلیل وہ دیں اس پر نعرہ مارنا کہ مفتی عبدالقوی زندہ باد. وہی دلیل ہوگی کس کی؟ ووڈکا کی اور الکوہل کی. تو آپ نے بولا نا کہ 40% سے کم جو ہے الکوہل شراب وہ حلال ہے. وہ میں نے نہیں کہا. وہ مسئلہ کیا بنا, وہ علماء نے بڑی تنقید کی. نہ وہی جب میری وضاحت ہے نا سمجھ. میں نے کہا کہ جب محمد بن سلمان آئے ہیں سعودی عرب میں تو انہوں نے بہت ساری مشروبات جو ہے وہ سعودی عرب گیا تھا تو ان کی بات ٹھیک تھی, الحلال 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 الحلال. میں نے اب جو جملہ کہا نا وہ یہ تھا جس میں بددیانتی کی اس اینکر صاحب نے. میں نے کہا اس مسئلے میں میں نے جب سب سے پہلے مصر کے علماء سے پوچھا, مراکش کے علماء سے پوچھا, قطر کے علماء سے پوچھا, سعودیہ کے علماء سے پوچھا, تو انہوں میں سے کچھ نے کہا, اس نے یہ بات حذف کر دی. یہ ان کی بات کہ اگر 40% یہ اس سے کم ہو, یہ ان کی بات ہے, میری نہیں. ان کی بات ہے, آپ نے کوٹ نہیں کی. میں نے یہ کوٹ کیا نا کہ ان کی بات یہ ہے. تو اب انہوں نے کیا وہ پہلے والا جملہ کاٹ دیا, لا تقربوا الصلاۃ کاٹ دیا, وانتم سکارا رہنے دیا. تو مانا یہ ہے کہ اس اینکر نے بھولے نے کیا کیا. چلو میں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ زندہ باد, اس کی وجہ سے پھر بڑے چینل کے اوپر گفتگو ہوئی. تو یہ میرا فتویٰ نہیں تھا. میں نے بتایا کہ مصر, مراکش, مغرب, قطر اور سعودی عرب, چونکہ ہر ملک میں الحمدللہ علماء سے میرا تعلق ہے. میں نے کہا انہوں نے کہا, یہ انہوں نے حذف کر دیا. آگے وہ جو میں نے بولا تھا نا کہ انہوں نے کہا کیا کہ 40% سے اگر کم ہو تو وہ الکوہل حلال ہے. تو یہ ان کا فتویٰ تھا, میرا نہیں تھا. میرے نزدیک بات بالکل واضح ہے. تمباکو والا پان اور نسوار کے بارے میں جو دلیل میرا محدث, میرا مفتی اعظم دے, وہی دلیل کس کے لیے ہوگی؟ الکوہل کے لیے ہوگی اور ووڈکا کے لیے. سر پچھلا جو سوال تھا, آدھے سوال کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. کیا کہ منسوب کیوں کیا گیا انڈین کی ایکٹریس کے نکاح آپ کے ساتھ؟ اس پر آپ کو خوشی ہے نا؟ مجھے بتائیں نا کیوں منسوب کیا, کیوں نہ؟ خوشی ہے اس پہ؟ نہیں, خوشی تو مجھے نہیں ہے. کیوں؟ رافیل 6 جہاز گرے تو آپ کو خوشی ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب جناب انڈیا کی خواتین کے دلوں کو مسخر کریں اور پاکستان کے حوالے سے ان کو ان کے داماد بنے, تو آپ کو خوشی نہیں ہے؟ سر ہر نوجوان حیران ہے, یہ کیسے ہو؟ ہاں کیوں حیران ہے؟ ان اپنے اندر وہی کوالٹیاں پیدا کریں نا جو مفتی عبدالقوی کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اب دیکھیں بحریہ ٹاؤن والے ملک صاحب ہیں, ہر آدمی کہتا ہے جی میں بن جاؤں, لیکن ان کے اندر کوالٹی تھی نا تو وہ ملک صاحب بنے. ہمارے میاں صاحبان جناب ایک دفعہ وزیر اعظم, پھر وزیر اعظم, پھر وزیر اعظم, اب بھائی وزیر اعظم, کوئی کوالٹی ان کے اندر ہے نا. اگر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں کیوں اٹریکٹ ہوتی ہیں, کیا کوالٹی ہے؟ مجھے بتائیں. انسانی اخلاق کے حوالے سے, اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کا حج, آپ کی زکوٰۃ, یہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے, اس سے کبھی کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑے گا. بڑی اونچی بات کر رہا ہوں. فرمایا جب تمہارا دسترخوان ہوگا سخاوت ہوگی, تمہارا پیار ہوگا. ہندو مت کے لوگ کمی آ رہے ہیں, آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں, اس وقت اس کے دل میں آئے گا کہ یار کتنا یہ اعلیٰ ترین دین اسلام ہے. جب مفتی عبدالقوی صاحب کے اخلاق بھی ہو, پیار بھی ہو, خواتین کو دیکھتے ہی ان کو اپنی محبت کا مرکز بناتے ہوئے ان سے پوچھنا جناب آپ کے لیے کیا وظیفہ میں بتاؤں, آپ استخارے کے حوالے سے مجھ سے کیا پوچھتی ہو. اب بیچاری راکھی سامت کا ایک نکاح ہوا ہندو سے, اس سے طلاق ہو گئی. ہمارے وہاں عادل دورانی صاحب ہیں, انہوں نے 6-7 مہینے اسے رکھا, کلمہ بھی پڑھایا, فاطمہ نام بھی رکھا, وہ بھی درمیان میں چھوڑ گئے. اب اس نے اپنے ذہن گمایا, کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا ہے تو رحمت نا,
سوشل میڈیا کی وجہ سے مفتی عبدالقوی صاحب تو اب دنیا کے ہر ملک میں اور ہر بڑے اعظم میں پہچانے جاتے ہیں. اس نے جب دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر یار کون سا بندہ ہے جس کی شادی ایک ہے اور 3 درجن سے زیادہ نکاح ہے, آخر کوئی خوبی تو ہے نا کہ وہ اتنے درجن سے زیادہ نکاح کر چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی بیت اللہ میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میں مظلومہ ہوں, میرا پہلا خاوند ہندو بھی چھوڑ گیا, میرا جو عادل درانی مسلمان تھا کلمہ پڑھا ہے فاطمہ نام رہا وہ بھی چھوڑ گیا, اب میرے سامنے تو ایک ہی مفتی صاحب ہیں جن کا نام قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہے. اس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی کہ اے اللہ پاکستان کے مولوی سے میں نکاح کروں گی. اب آپ مجھے بتائیں, آپ کا نام علیمہ ہے, پاکستان مولوی صاحب اور نکاح, آگے کس کا نام آئے گا؟ آپ ہی کا آئے گا. اللہ اکبر. اب آپ جیسی ذہین خواتین نے اور جناب ہمارے اینکر صاحبان نے مفتی صاحب مبارک ہو مبارک ہو مبارک, انٹرویو شروع ہو گئے. 3 یا 4 دن کے بعد محترمہ جناب بڑے مزے سے سوٹ پہن کے بیٹھی ہیں, کہہ رہی ہیں مفتی صاحب کوی ہیں, مفتی صاحب میرے لیے جناب قوی صاحب میرے لیے کویتا لکھیں گے, قوی صاحب میں اسلام آباد آ رہی ہوں, قوی صاحب قوی ہیں, قوی صاحب نمازی ہیں, خواتین کا احترام کرتے. یہ ہے جملہ. آپ کے سوال کا جواب کا مختصر جواب یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی ہر محترمہ کو بہن کہہ کے بیٹی کہہ کے, جیسے آپ کو میں نے نواسی کہا, جب میں آپ کا احترام کروں گا تو کیا آپ کے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی؟ نرم گوشہ تو ہوگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی اعلیٰ. الحمدللہ میرا جو بیٹا ہے خیر کا, وہ عید قربان سے 1 مہینہ پہلے سے جانور لے آنا شروع کر دیتا ہے, اور ماشاءاللہ 100-150 کے قریب جانور ہوتا ہے. ہائے جب وہ سب سے اعلیٰ جانور مجھے پیش کرتے ہیں تو جب میں ہاتھ رکھنے لگتا ہوں نا تو وہ میرے چھوٹے نواسے, انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس بکری نے نانو کے ساتھ, نانو نے اس کے ساتھ, پھر ہم اس کو بھی جناب, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے. کیوں کہ پیار کی وجہ سے 1 ماہ 20 دن کی سنگت ہے. ٹھیک ہے. اب مفتی عبدالقوی صاحب جناب جس محترمہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہو, اور میں نے یہ پہلے بھی کہا, آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں بھیجا آج تک نہیں بھیجا. آج تک. الفا بابوزو بیٹھوں کو بھی نماز پڑھی ہے, عورتیں خود نکاح کا پیغام بھیجو. خود تالی تو بجاؤ. اتنی عورتوں نے ابھی تک آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. محترمہ میں اگر ایمانداری سے کہوں نا, کیونکہ میری اہلیہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, عالمہ ہے, بچے بھی میرے سارے عالمہ اور حافظ ہیں, اور میرے خیال میں کوئی 500 کے قریب ہو 500 عورتوں نے آپ کو نکاح کا نکاح کا پیغام. پیغام. لیکن میرا ایک تھوڑا سا, کیونکہ نکاح کا جب پیغام آئے تو آگے اس کو قبول کرنے کے لیے پھر کچھ میرے بھی ذہن میں شرائط ہوتی ہیں, جی. تو ان شرائط پر جو خواتین اتریں. آپ کے بالی ووڈ کے کن ایکٹرز کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے, ایکٹرز اور ایکٹریسز؟ محترمہ میں نے پہلے کہا ہے نا کہ جی سکہ رائج الوقت, جی. 82 سے لے کے سن 2000 تک, جب تک ہمارے محترم پرویز مشرف صاحب وہاں تشریف لے کے نہیں گئے اور کچھ حالات کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا, پھر اس کے بعد یہ مودی صاحب آ گئے, بہرحال اب تو بالکل مشکل ہو گیا ان لے جانا. 18 سال تک میں ہر سال, کس کی دعوت ہے یہ جی؟ نواب ہیں بھوپال کے نواب سکندر خان. یہ کون ہے جی؟ حیدرآباد دکن میں ہے الکبیر کے نام سے بہت بڑا مذبح خانہ. یہ کون ہے جی؟ یہ نعیم بھائی ہیں, یہ فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر. یہ کون ہے جی؟ یہ وہاں شالیمار کے نام سے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, یہ اس کے مالک ہیں. تو مفتی عبدالقوی تو شہزادوں کی طرح جاتا تھا. جب میں بمبئی میں ہوتا تھا تو وہاں بھی یہ فلم سے جو نامور لوگ ہیں, اس وقت پہلے نمبر پہ تھے شاہ رخ خان, جی. دوسرے نمبر پہ تھے سلمان خان, تیسرے نمبر پہ تھے عامر خان, پھر اسی طرح قادر خان 7ویں 8ویں نمبر پہ آتے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کا ذکر کیا ہے تو خواتین کا ذکر بھی ہونا چاہیے. جی. ہیما مالینی صاحب کلمہ پڑھ کے ہمارے محمد احمد پٹیل صاحب کے ساتھ نکاح میں تھے, تو بہرحال اللہ نے ان کو بھی حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے. اسی طریقے پہ ایشو رائے صاحبہ کا صحیح نام ایشوریا, اب ان کا نام انشاءاللہ عائشہ رکھا جائے گا, اور مفتی صاحب کے پاس پیغام نکاح آیا ہی آیا. اسی طرح کرشمہ بہت زیادہ نامور تھی, اسی کی 7ویں 8ویں نمبر پہ. کرینہ صاحبہ بھی آتی تھی. باقیوں کے ساتھ تو تھی میری شناسائی. ٹھیک ہے. اور میرا نام ہوتا تھا سیٹھ شاہد. اور ہم سرائکی لوگ ہوں, سندھی لوگ ہوں,
اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ہم دوسرا جو باعزت آدمی ہو نا اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اب مفتی صاحب سیٹھ بھی ہیں، پاکستانی ہونے کے باوجود کاروبار ان کا دبئی میں بھی ہے، جو تعارف ہوتا تھا میرا۔ پھر ماشاءاللہ جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، شکل بھی تھی، صورت بھی تھی۔ تو میں جب جاتا تھا نا تو پھولوں کی طرح ہیما مالنی صاحبہ کے ہاں میں 5 دن رہا مختلف اوقات میں۔ اب کہ اس کو بڑھاتے ہوئے ایک گانا ہے دل بر دل بر، ٹھیک یہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف تمہاری وجہ سے بتا رہا ہوں۔ جی، اس محترمہ کے ہاں میں 3 راتیں رہا، 3 دن رہا۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا باقاعدہ طور پر میں چونکہ چشتی مزاج ہوں تو میرے لیے موسیقی جو ہے وہ ان سے باقاعدہ میں نے، اب علماء حضرات ناراض نہ ہو، رقص اور سرود کی باقاعدہ میں نے ان سے ٹریننگ لی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے پہ کرشمہ صاحبہ سے بھی اچھی شناسائی تھی، ایک دفعہ تو ان کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ بھی ہو گئی۔ میں نے کہا جتنی اردو کی خدمت تم نے کی ہے اتنی شاید مفتی عبدالقوی صاحب نے نہیں کی، تو اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے میں بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوں۔ بہرحال تو کرینا صاحبہ جو ہے ان کے ساتھ میں بڑے جرأت سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ باوضو بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ شناسائی بھی تھی اور ان کے ساتھ تعلقات بھی میرے اچھے تھے۔ تو اس لیے جو فلم انڈسٹری ہے وہاں کی، ان سے آج بھی پوچھا جائے کہ 82 سے لے کے سن 2000 کے درمیان دبئی سے ایک پاکستانی آتے تھے، جناح کیپ ٹوپی ہوتی تھی، بڑا اعلیٰ لباس ہوتا تھا، سیٹھ شاید ان کا نام ہوگا، تو وہ فوراً آپ کو دیکھیں گے بھی صحیح۔ اور آپ پچھلے دنوں شارجہ کا جو میدان ہے جی، جہاں ہمارے جاوید میاں داد صاحب نے چھکا مارا تھا، تو وہاں پھر کوئی پاکستانی اور انڈین تنظیمیں آئی ہوئی تھی ٹیمیں، تو ان کو انعام دینے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، اور محترم ہمارے جو سلمان صاحب ہیں، سلمان خان، جی، تو جیسے انہوں نے مجھے دیکھا نا تو اب چونکہ بہت وہ ہے پرانی بات ہے، تو میں نے کہا جی میں سیٹھ شاہد، 4-5 سیکنڈ مجھے جہاں دیکھتے رہے۔ تو مانا یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی سکہ رائج الوقت کا مالک ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں، آج آپ کے علم کی مناسبت سے 9-9.5 لاکھ کی گھڑی اس زمانے میں، میرے ایک سعودی دوست تھے، تو مجھے شاہ رخ خان نے کہا کہ ان سے پوچھیں گے یہ بیچتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کی گھڑی انہیں پسند آ گئی؟ 9 لاکھ روپے اس زمانے میں، یہ بات ہوگی میرا خیال میں 91 کی یا 92۔ اچھا، تو میں نے کہا لے لو، میں بتا دے ہوں پیسوں کے معاملے میں میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا، تو میں نے اتار کے رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ کے سعودی دوست ہیں تو ان کا اکاؤنٹ اگر دبئی میں یا سعودیہ میں ہو، تو میں نے بتایا اللہ کرے گا کہ مودی سرکار کی جو FBR ہے اس سے ہمارے محترم شاہ رخ خان صاحب بچ جائیں گے۔ تو اس قدر میرا تعلق کہ گھڑی اگر لے رہے ہیں تو میرے توسط سے لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر جناب کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، جیسے ہیما مالنی نے اس دن جناب ایک زی ٹی وی کے اوپر پروگرام ہو، زی ٹی وی بڑا پاپولر ٹی وی ہے انڈیا کا، تو وہ بڑا مجھ سے اچھا انٹرویو لیتا رہتا ہے ہر 10ویں 15ویں۔ کہنے لگا کہ مفتی صاحب ادھر سے ہمارے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑیں گے؟ میں نے کہا جڑوں گا، مفتی عبدالقوی کا کام ہی جوڑنا ہے اور جڑنا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہو چیف منسٹر، وہ جی یہ جو آپ کے جناب ادارے ہیں، ایجوکیشن ہے، یہ سارے کٹ ملا تیار ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی کٹ ملا، بنگلہ دیش میں بھی کٹ ملا، ہمارے انڈیا میں بھی بڑی مصیبت ہے کٹ ملا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں نے کہا چیف منسٹر صاحب یہ بتائیں، جب آپ کا دین اور دھرم کہے گا کہ بیوہ اور مطلقہ عورت اپنی زندگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، تو پھر ہیما مالنی بھی کلمہ پڑھتی رہے گی، دیکشت بھی میں نے کہا کلمہ پڑھتی رہے گی، مدھوری راکھی ساونت بھی کلمہ پڑھتی رہے گی، اور قبلہ مفتی صاحب کو پیغام نکاح انڈیا سے آتے رہیں گے۔ میں نے کہا اور میں نام نہیں بتاتا، مفتی صاحب ابھی بھی آپ کو امید ہے انڈیا سے پیغام آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے۔ اچھا، دیکھا نا میرا دین اور دھرم ہے نا، ہاں میرے نبی رحمت نے کہا مطلقہ سے شادی کرو یہ اجر، بیوہ سے شادی کرو یہ اجر، یتیم بچی سے شادی کرو یہ اجر۔ میرا دین تو الحمدللہ رحمت کا دین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ میں نے کہا اس کو چیف منسٹر صاحب کو، جب تک آپ کا دین اور دھرم فطرت کے مطابق نہیں بنے گا، انڈیا کے اندر جتنی نامور خواتین ہیں
ان کا نکاح مسلمانوں سے ہوتا رہے گا. اچھا مفتی صاحب، پہلی بار جو آپ کا نام سنا اور آپ کو دیکھا وہ تھا قندیل بلوچ کے، مطلب جس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد آپ کی پکچرز آئیں، ویڈیوز آئیں، اس کے بعد آپ کا نام لوگوں نے سنا. تو وہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ قندیل بلوچ کو پہلی بار کہاں ملے تھے، اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کیسے ہوئی؟ محترمہ میرا نام جو تھا نا وہ 90 سے الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ، کیونکہ میں گفتگو الحمدللہ علمی کرتا تھا تو اس وقت دور بھی الیکٹرانک میڈیا کا تھا. یہی مجھے جب قندیل کے کیس میں پوچھا گیا جج صاحب نے کہ آپ کا نام کیوں آیا، میں نے کہا آپ کو تفتیش میں شامل کیا گیا؟ ہاں ہاں بالکل میں شامل ہوا، لیکن میں قانونی طور کے اوپر کہیں رکاوٹ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. میں نے جج صاحب کو کہا میں نے کہ 8 سے 9 مفتی عبدالقوی، 10 سے 11 مفتی عبدالقوی، صبح کا جناب اگر کوئی پروگرام ہے دینی اس میں مفتی عبدالقوی، 7 سال تک رویت ہلال کمیٹی میں رمضان پہ پھٹا پڑے، عید الفطر پہ پڑے، عید الاضحیٰ پہ پڑے تو مفتی عبدالقوی. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے مجھے اس کے اندر ڈالا گیا. میں سب سے پہلے تو الیکٹرانک میڈیا پہ میرا بڑا نام تھا، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ جو چیز ذرا سنسی خیزی ہوتی ہے اس میں آدمی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. پہلا جو میرا پروگرام وائرل ہوا نا وہ ہوا تھا جب محترمہ وینا ملک صاحبہ تشریف لائی تھی انڈیا سے. ٹھیک ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ وینا ملک صاحبہ آئی ہیں اور اس طرح ان کے کچھ ویڈیوز ہیں بڑے عجیب انداز سے. تو جو بگ باس کیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک. تو اس سے پہلے ایک ہمارے صاحب آئے تھے، وہ تھے تو فوجی خاندان سے، تو اس لیے ادب سے ان کا نام نہیں لیتا. ان کے والد بہت بڑے فوج میں افسر تھے. تو وہ بچہ آیا تھا تو وہ ذرا تھا لڑکا یا درمیانی شکل تھی اس کی، لیکن وہ بنتا محترمہ ہی تھا. پہلا بار پروگرام اس کے ساتھ ہوا تو وہ بھی بڑا وائرل ہوا. پھر یہ صاحبہ آ گئی، ان کو میں نے ایک جملہ کہا، وینا کو. وینا، اور آج تو ماشاءاللہ اس کے 2 بچے حافظ قرآن ہیں اور بڑی دین والی محترمہ ہے. یہ مفتی عبدالقوی صاحب کی برکت سے ان سے پوچھ لیں. جی. میں نے ان کو کہا کہ آپ کی یہی ویڈیوز، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے. ٹھیک ہے. کیا اپنے بیٹے کی موجودگی میں اس ویڈیوز کو دیکھ سکو گی؟ اندر کے اندر ایک ہوتی تو ہے نا نعمت جس کا نام غیرت ہے. تو محترمہ رونے لگ گئی. تو جس طرح ہمارا پنجاب کے 5 دریا ہیں نا، تو انہوں نے بھی خوب چہرے پہ مسالہ لگایا ہوا تھا. تو ایک دریا یہاں سے چل پڑا، ایک دریا یہاں سے چل پڑا، ایک دریا یہاں سے چل پڑا، 3 دریا ادھر سے چل پڑے، 2 دریا ادھر سے چل پڑے. دوبارہ اتنی روئی کہ وہ ان کے آنسو جو ہے نا ان سے ان کے 5 دریا جاری ہو گئے. وہ میرا اتنا پروگرام وائرل ہوا کہ اس زمانے میں 10 لاکھ روپے، میرے خیال میں سما چینل تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج تک کھلاڑیوں کے حوالے سے تو پروگرام شاید اس سے زیادہ وائرل ہوا ہو، ورنہ سیاستدانوں سے لے کے اور سارک ممالک کی طرف سے مجھے انعام دیا گیا کہ سارک ممالک کے اندر کوئی پروگرام، اور 5 دن کے اندر 13,52,000 مجھے آج تک یاد ہے اس پر کمنٹس آئے تھے. تو وہ پروگرام تھا. اس کے بعد ہماری پھر زندگی میں آ گئی قندیل بلوچ صاحبہ. قندیل بلوچی صاحب کے لیے میں دیکھیں میری عظمت کو آپ سلام کریں، میں غلطی بھی کہہ رہا ہوں اور نرمی بھی کہہ رہا ہوں، چونکہ سرائکی تھی، سرائکی میٹھی زبان ہے. میٹھی میٹھی زبان میں جب اس نے مجھ سے باتیں کی تو آئی میرے پاس تھی ملنے کے لیے. تو اس وقت بہرحال انہوں نے پھر میری ٹوپی پہن کے جو معاملہ ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے. آج ایک بات بطور راز کے اٹھا رہا ہوں. جی. علیمہ خان صاحبہ جب میرے پاس آئی نا بولی، اس نے مجھے بتایا کہ یہ جناب خابر منیکا صاحب ہیں، یہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، یہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، یہ جناب ان کا جہاز ہے، فلاں علاقے کے اندر جناب فارم ہاؤس میں فلاں آ رہا ہے، فلاں راتیں یوں گزر رہی ہے. اس نے ساری باتیں مجھے بتائیں. اس کی رسائی تھی ان تک؟ یہ بیچاری 3-4 دفعہ ان کے مختلف جلسوں میں بھی گئی. ٹھیک ہے. اور جب میرے پاس آئی نا یہ، اس نے مجھے ساری باتیں بتائی، حتیٰ کہ میں نے اللہ کروڑوں رحمتیں اور ان کی قبر پہ نازل کرے محترم نعیم الحق صاحب کی، وہ خان صاحب کے قریب تھے اور میرے بھی. جب میں نے ان کی بات کرائی نا تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اس کی بات خان صاحب سے آپ کرنا. یہ بہت ہی جناب بہرحال
آزاد خیال ہے اور اس طرح. جب اس نے ساری باتیں مجھے بتائی نا, اب میرا یہ رقبہ ہے بلب سڑک, پیچھے سارا رقبہ جہانگیر ترین صاحب کا ہے. مجھے ان کو اس فارم ہاؤس کا بھی پتا ہے. وہ فارم ہاؤس کے بیچ کے اندر جو انہوں نے ایک کنال کے اندر ایک ٹبی سی بنائی ہوئی ہے جنت نما, اس کا بھی مجھے پتا تھا. تو جب اس نے ساری باتیں مجھے کہی نا, آج وہ بھی قبر میں چلی گئی, نہیں مولانا صاحب بھی قبر میں چلے گئے, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا میرے علاوہ یہ بات کہیں نہ کہنا, کیونکہ ہمارے اداروں کی یہ خوبی ہے نا کہ جب خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو بڑے مخلص ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے ساتھ اب ہیں تو بڑے مخلص ہیں, پہلے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے تو بڑے مخلص. جو لاڈلی بیگم ہوتی ہے نا, وہ بعد میں خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس بیوقوف نے میرے روکنے کے باوجود کچھ دنوں کے بعد کسی چینل میں یہ بات کہہ دی کہ اس طرح یہ ہے یہ ہے. میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس بیچاری نے زندگی میں دنیا میں بہت کم وقت گزارنا ہے. ایسا کیا تھا کہ آپ کو سمجھ آ گئی اس نے دنیا میں کم وقت گزارنا ہے, اور موت کی وجہ کیا بنی؟ یہی کہ جس کو ہم نے وزیر اعظم مستقبل میں بنانا ہے, اس کا جو جان و جگر ہو جہانگیر ترین, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ جناب ان کا جہاز اور فلان جناب محترمہ بشرا بی بی اس کا نام, پھر اس کے بعد جناب اپنا کیسے خابر منیکا صاحب کا نام. اب یہ ساری باتیں آج اگر میرے علم میں ہیں لیکن بتاتا نہیں ہوں. شہباز شریف صاحب کی جب وزیر اعلیٰ تھے تو کس کس محترمہ سے تعلق تھا, یہ قندیل کو پتا تھا؟ یہ میں بتا رہا ہوں. قندیل نے آپ کو بتایا؟ قندیل نے تو بتایا تھا نا عمران خان کے حوالے سے اور اچھا. جہانگیر ترین کے حوالے سے. اچھا. میں اپنے معلومات کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ عوامی آدمی ہوں نا. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا. مجھے ٹیلی فون آیا مریم نواز صاحبہ کے دادا جی کا, میاں شریف صاحب. میاں شریف صاحب جو تھے وہ مذہبی لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے. جامعہ اشرفیہ ایک مسلک ہے, وہاں بھی جاتے تھے. ہمارے راغب نعیم صاحب کا جو مدرسہ ہے وہ بھی دوسرے مسلک ہے. تو نکاح اور طلاق کے جو چونکہ میرا موضوع ہوتا تھا نا, تو ان کو پتہ تھا کہ مفتی عبدالقوی کی جو اسلامی عدالت انصاف اسی میں خواتین کے نکاح اور یہ بس. تو میں نے ٹیلی فون کی ڈائریکٹ درمیان کسی سیکٹری کے بغیر, اور صاحب کی حال ہے, ٹھیک ہو, خیریت, لاہور کدو آنا ہے؟ میں کہا جی آ جاؤ جی لاہور. اس وقت میرا آنا جانا کم تھا. اچھا یہ دسو, ایک پاسے کڑی ہوئے تھے, ایک پاسے انہیں باپ تھے, چاچا تھے, باقی ہون تھا. نکاح دے ویلے گل کے نہیں منی جائے گی. میں وہی سٹائل اختیار کر رہا ہوں تاکہ بی بی مریم نواز صاحبہ کو بھی پتہ چلے کہ مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے. میں نے کہا سارا اختیار تو محترمہ کے پاس ہے, نکاح ہے کیا؟ محترم اور محترمہ کی رضامندی. ولی تو سر مشاورت کے لیے ہے جی. تو کہنا لگا اگر کڑی اڑ جائے, اڑ جائے گا تو اتنے ہی نکاح ہوئے گا جتنے کڑی کہے گی. اس زمانے میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم, صرف 18 MNA تھے جو ان کے خلاف تھے, باقی ساری 2/3 سے زیادہ اکثریت محترم میاں نواز شریف صاحب کی. لاہور میں تشریف لائے میاں صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے. اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی جنت والی بیگم جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی, کلثوم بی بی, وہ بھی تھی, مریم صاحبہ بھی تھی. تو میاں شریف صاحب نے کہا ہاں بیٹی 10. اب اس خاندان کے اندر شرافت تو ہے نا, اس کے اندر جو حقیقت ہے اس کو تو ماننا چاہیے. میاں شریف صاحب نے کہا کہ جی کڑی کوئی گال کرنا چاہتی ہے, بڑا مختصر کر رہا ہوں. اور جب علیمہ کے پاس بندہ آئے نا, صاحب علم کے پاس, تو بات لمبی کرنی چاہیے تفصیلی. تو بہرحال مختصراً یہ ہوا کہ بی بی مریم نواز صاحبہ نے زبان کامتی ہوئی, جسم کامتے ہوئے کے ساتھ کہا کیپٹن صفدر. میاں نواز شریف صاحب تھے. اچھا یہ ہوا تھا. لیکن اللہ خوش رکھے میاں شریف صاحب کو, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہا دعا خیر کرو. اب کہاں کیپٹن اور کہاں 2/3 اکثریت والا وزیر اعظم, کہاں ایک بھوکھا, اس کی تنخواہ اس وقت کیا ہوگی 50,000 60,000 70,000, اور کہاں جناب میں ان کے 6 دفعہ تو ان کے لندن والے
میں محلات نہیں کہتا, میں جو ذرا ادب کی بات کرتا ہوں. ان کے گھر ادھر جناب ہماری ملکہ صاحبہ رہتی ہیں, آج کل ان کا بیٹا رہتا ہے شہزادہ چارلس, بالکل میرے خیال میں اتنے فاصلے کے اوپر کہ شاید 1 کلومیٹر بھی نہ ہو. وہاں پوری کی پوری منزل کے اندر 3 منزلیں, پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل کس کی ہے؟ محترم میاں نواز شریف صاحب کی ہے, جہاں ان کے بیٹے رہتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وائرل جو میں ہوا ہوں, میں کسی اختلافی وجہ سے نہیں ہوا, معلومات کی وجہ سے میں وائرل ہوا ہوں. آپ نے بات کی محترمہ کی قندیل بلوچ صاحبہ کی, تو میں نے ساری کہانی اس لیے سنائی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا پروگرام وائرل بھی ہوگا, اور یہ پیغام وہ ہے جو میں نے ان میں 3 باتیں ایسی کہی ہیں جو میں نے آج تک کسی چینل کو نہیں کہی, کیونکہ ان کی جو اینکر تھی اس کا نام علیمہ نہیں تھا. اچھا, تھینک یو. اچھا سر, قندیل بلوچ کی کیس کے بعد آپ کو مذہبی جماعت سے نکال دیا گیا تھا. ہاں شب بھائی, بہت اعلیٰ سوال ہے. بات یہ ہے کہ میں وہ منتخب صدر ہوں پی ٹی آئی کا. آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. خان صاحب جہانگیر ترین کو کبھی صاحب نہیں کہتے تھے. کتنی بڑی گدی ہے ہمارے محترم شاہ محمود قریشی صاحب کی, کبھی صاحب نہیں کہتے تھے. ہمارے بوڑھے بزرگ جوید ہاشمی صاحب, کتنا بڑا سیاست میں ان کا سینئر سیاستدان, کتنا پیسہ ہے عبدالعلیم خان کے پاس, کبھی صاحب نہیں. مجھے کہتے تھے کبھی صاحب اور یا مفتی صاحب. میں ان کو کہتا تھا آپ مجھے صاحب کیوں کہتے ہیں؟ تو خان صاحب آسمان کی طرف دیکھتے کہتے تھے آپ کے پاس کھوپڑی ہے. میں نے کہا الحمدللہ. بات یہ ہے کہ جناب میں جب ہماری انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا, تو 135 ووٹ تھے ہمارے اس صاحب کے جو سینیٹر بھی ہیں, اور 10 سال اب ان کو قید بامشقت کی سزا بھی ہوئی ہے. سیکرٹری جنرل بنی ہماری وہ محترمہ یاسمین صاحبہ, ان کو بھی 10 سال قید بامشقت. میرے 3 ووٹ زیادہ تھے, کیونکہ دوسرا جو انٹر پارٹی الیکشن کا گروپ تھا اس نے مجھے ووٹ دیا تھا. بعد میں یہ ہوا کہ مجھے جب معاملہ ہوا حلیم شاہ صاحب والا, جی اس پہ آئیں گے ابھی آگے, بس اس میں اتنا جملہ کہہ دیتا ہوں. تو 1-2 کراچی کے لوگ تھے, تو ان سے پوچھا گیا کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب تو آپ کے مذہبی ونگ کے چیف ہیں. تو وہ مجھے چونکہ نہیں جانتے تھے, میں ان کو بھی نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کا اب پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. مجھ سے پوچھا گیا, میں نے کہا ذرا پوچھے نا ہمارے بھائی نعیم الحق صاحب سے, پوچھے نا خان محترم سے. بات یہ ہے کہ مجھے نہ کسی نے نکالا ہے, اور آج تک میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی توسط سے, اس وقت بھی پی ٹی آئی کے مذہبی ونگ کے چیف کا نام مفتی عبدالقوی ہے. اچھا, تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ ہمارے شو پر آئے. ناظرین, یہ تھی ہماری گفتگو. امید ہے یہ مثبت اور آسان لفظ میں آپ کو ان کے جوابات ملے ہوں گے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ وائرل ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن آج آئی ایم گلیڈ کہ انہوں نے میری ہر سوال کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. ڈو واچ BNN, کمنٹ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب.